اردو زبان کا صافی ہیں رؤف کلاسرا صاحب. اردو الفاظ کا تلفظ تو صحیح طرح رؤف کلاسرا صاحب بول نہیں سکتے. ارشاد بھٹی صاحب کا اپنا ایک انداز ہے, اپنا ایک لہجہ ہے. وہ قافیہ اور ردیف کو ملا کر ایک شعر مکمل بنانے کے چکر میں ہر وقت رہتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس بات میں کتنا وزن ہے, کتنا نہیں ہے. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں شہباز بدر. چند روز پہلے وزیراعظم عمران خان نے ایک میٹنگ کال کی سینئر صحافیوں کے لیے, اور اس میٹنگ کا مقصد تھا کہ پاکستان میں جو کرونا آؤٹ بریک ہوا ہے اس پر حکومت نے ابھی تک کیا اقدامات کیے ہیں اور آگے چل کر وہ کیا مزید اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں. تو اس کا مقصد صرف ان صحافیوں کو ایک انفارمیشن دینا تھا تاکہ یہ اپنے اپنے ٹی وی چینلز اور پروگرامز میں جا کر وہاں پر عوام میں آگاہی پھیلائیں اور عوام کو پینک نہ ہونے دیں کہ آیا ان کے ساتھ آئندہ چند روز میں کیا ہو سکتا ہے. مگر ہم سب نے دیکھا کہ یہ جتنے بھی سینئر صحافی تھے, میٹنگ کا ایجنڈا کچھ اور تھا, مگر ان سب سینئر صحافیوں کا جو مقصد تھا, ان کے جو اپنے اپنے مسائل تھے وہ کچھ اور نوعیت کے تھے. ان میں سے کسی کو بھی یہ نہیں تھا کہ پاکستان میں جو کرونا آؤٹ بریک ہوا ہے اس پر عوام میں جو تشویش پائی جا رہی ہے اس کے متعلق وزیراعظم نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں اور اب ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک نیشنل ایمرجنسی ہے, بلکہ پوری دنیا کی ایک ورلڈ ایمرجنسی ہے. تو اس صورتحال میں یہ اپنی اپنی جگہ پر رہ کر اس پاکستانی عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں. مگر ہم سب نے یہ دیکھا کہ وہ بار بار میڈیا اور میڈیا پر پابندیاں, شکیل الرحمان اور شکیل الرحمان کی گرفتاری, اور چند اینکر حضرات بھی تھے جن کو پیمرا نے نوٹس بھی جاری کیے ہوئے تھے. تو ان سب کے متعلق یہ بار سوالات کرتے رہے, بار کرتے رہے, اور بار وزیراعظم ٹوکتے رہے کہ یہ وہ موقع نہیں ہے جب آپ اس طرح کے کویشچنز کریں, بلکہ اس وقت آپ صرف اور صرف کرونا پر فوکس رکھیں تاکہ عوام یہی سننا چاہ رہی ہے. عوام آج کل اپنے گھروں میں بند ہے اور وہ یہی سننا چاہتے ہیں کہ کرونا وائرس کے حوالے سے اہل اقتدار جو ہے, حکومت جو ہے, وہ کیا اقدامات اٹھا رہی ہے. مگر ہم سب نے دیکھا کہ عمران خان جب رؤف کلاسرا کو سمجھا رہے تھے تو اس کے بعد ارشاد بھٹی شروع ہو گیا. ارشاد بھٹی کو جب سمجھایا تو مالک صاحب شروع ہو گئے. مالک صاحب کو جب انہوں نے ٹوکا تو پھر کوئی اور شروع ہو گیا. تو اس طرح کے اقدامات چلتے رہے, یہ سلسلہ چلتا رہا اور کہیں یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا. تب جا کر وزیراعظم عمران خان نے اس میٹنگ کو کال آف کیا کہ اب اس کے بعد ہم مزید اس پر بات نہیں کر سکتے. ان سب کے ایشوز ایک ہی تھے. یوں لگتا ہے جیسے ان سب کے جو دکھڑے تھے وہ کرونا وائرس کا جو پاکستانی عوام کا دکھڑا ہے اسے بہت بڑا دکھڑا, اور الفاظ کا جو چناؤ تھا وہ بھی مناسب نہیں تھا. اور یہ وہ صحافی ہیں جن کو دیکھ کر سن کر ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں, اور ان کو دیکھ اور سن کر ہی ہم لوگ بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں. مگر افسوس یہ ہے کہ ان کا جو اس دن کا رویہ تھا, جو ایٹیٹیوڈ تھا, وہ انتہائی شاکنگ تھا ہم سب کے لیے. اب دیکھیں, سب سے پہلے آئے رؤف کلاسرا صاحب کا جو دکھڑا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. رؤف کلاسرا صاحب کہتے ہیں جی کہ آپ نے ڈاکٹر دانش کو جناب پابندی لگا دی ہے اس کے پروگرام کے اوپر, اور یہ نہیں دیکھا کہ ڈاکٹر دانش نے کس طرح کے الفاظ یوز کیے اور کس طرح کی انہوں نے لینگویج یوز کی تھی, یہ ان کو نہیں پتا رؤف کلاسرا صاحب کو. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی میر شکیل الرحمان کو آپ نے گرفتار کر لیا. بھائی کر لیا ہے, ان کو کر لیا ہے, نیب نے کیا ہے. وہ جب نیب والے کچھ کریں گے, ثبوت ملا, انہوں نے گرفتار کر لیا, اب عدالت جانے اور ان کا کام جانے, آپ کا تو کوئی کنسرن نہیں ہے. آپ اس وقت کہاں تھے جب ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا؟ تب آپ اتنے زیادہ متحرک نہیں ہوئے تھے اس وقت, یہ آپ بات مان لیں. اردو زبان کا صافی ہیں رؤف کلاسرا صاحب. اردو الفاظ کا تلفظ تو صحیح طرح رؤف کلاسرا صاحب بول نہیں سکتے. ان کو جب خان صاحب نے چپ کروایا تو اس کے بعد ارشاد بھٹی صاحب شروع ہو گئے. ارشاد بھٹی صاحب کا اپنا ایک انداز ہے, اپنا ایک لہجہ ہے. وہ قافیہ اور ردیف کو ملا کر ایک شعر مکمل بنانے کے چکر میں ہر وقت رہتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس بات میں کتنا وزن ہے, کتنا نہیں ہے. یہ بات کسی کو سمجھ میں آ بھی رہی ہے, نہیں آ رہی, کوئی جملہ بن بھی رہا ہے, نہیں بن رہا, بٹ انہوں نے قافیہ اور ردیف کو ہی دیکھنا ہے. ان کو بھی خان صاحب نے یہی منع کیا کہ آپ نے اگر کرونا وائرس پر بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے, اگر اس کے علاوہ کسی چیز پر بات کرنی ہے تو ابھی کے لیے آپ خدا حافظ, آپ پھر کبھی آپ کو بلائیں گے, پھر آپ بات کر لینا. آپ کے مسئلے قوم کے مسئلوں سے بڑے نہیں ہو سکتے. آپ کو میڈیا پر پابندیوں کی پڑی ہے, آپ اپنی جواب دہی اور اپنی احتساب کا نعرے کا سننا بھی نہیں چاہتے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ بھی بول دیا ہے میڈیا پر بیٹھ کر, چاہے اس کا کوئی سورس ہے آپ کا یا نہیں ہے, آپ کو ایک سنسنی پھیلانی ہے, آپ نے بریکنگ نیوز حاصل کرنی ہے, تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی پوچھے بھی نہ کہ بھائی یہ کہاں سے آپ نے لیا تھا, یہ خبر آپ کو کس نے دی تھی, اور یہ خبر کتنی سچی ہے اس کو ثابت کرو. وہاں پر آپ بجائے شرمندہ ہونے کے ایک اور ٹی وی پروگرام کھڑکا دیتے ہیں کہ جی ہم کو پیمرا نے بین کر دیا ہے, ہم پہ اتنے دن کی پابندی لگ گئی ہے, یا ہمیں اتنا جرمانہ کر دیا گیا ہے. اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ دیکھیں محمد مالک صاحب کیا کہتے ہیں. محمد مالک صاحب تو عمران خان کا گریبان پکڑنے تک آ گئے. کوئی حد ہوتی ہے, کوئی لیمٹ ہوتی ہے انسان کی سوچ کی. ایک سینئر آپ صحافی ہو, آپ نے آپ کہتے ہو جی آپ نے 25 سال گزار دیے صحافت میں, کبھی آپ کہتے ہو کہ آپ نے 30 سال گزار دیے صحافت میں, تو آپ نے سیکھا کیا؟ آپ نے ایک کسی وزیر اعظم کے عہدے کے لیول کا جو بندہ ہے اس کا احترام کرنا تو آپ نے ابھی تک نہیں سیکھا.
آپ عمران خان سے جیلس ہیں، آپ عمران خان کو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، مگر آپ ایک وزیر اعظم کے عہدے کا تو لحاظ رکھیں تھوڑا سا، جس کو پاکستان کی عوام نے بھرپور ووٹوں کی تائید کے ساتھ ان کو منتخب کیا ہے، آپ اس مینڈیٹ کا تو احترام کریں۔ مگر آپ کو تو ابھی تک سوال پوچھنے کا بھی نہیں پتہ چلا، آپ نے 25 سال کہاں گزار دیے مالک صاحب۔ آپ کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ ایک وزیر اعظم سے سوال کیسے کرنا چاہیے، بلکہ کسی بھی عام شخص سے کیسے سوال کرنا چاہیے۔ میں محمد مالک سے، روف کلاسرا سے، ارشاد بھٹی سے اور عمران خان جو ہیں ان سے، ایکسپریس نیوز والے، ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کا جونیئر، آپ کے جو ٹی وی چینلز کا جو سٹاف ہوتا ہے، جو آپ کے پروگرام کو کنڈکٹ کرتے ہیں، جو جونیئر سٹاف ہوتا ہے، اگر وہ آپ سے یہ پوچھ لے میں کس کا گریبان پکڑوں، اگر آپ مجھے سیلری نہیں دے رہے، پروگرام تو میں آپ کا کرتا ہوں، تو میں کس کا گریبان پکڑوں جا کے، تب آپ کا رویہ کیا ہوگا اس شخص کے ساتھ جو آپ سے سیلری کا تقاضا کر رہا ہے؟ آپ کی سیلریاں تو لگی بندی آ جاتی ہیں، آپ کے تو اور بھی بہت سارے نیٹ ورکس ہوں گے، سورسز ہوں گے آپ کی انکم جنریٹ کرنے کے، مگر ان جونیئر صحافیوں کو جو سارا دن اسٹوڈیو میں ہی آپ کی صفائیاں ہی کرتے رہتے ہیں، ان کو جب سیلریاں نہیں ملتی تو کیا وہ آپ کا گریبان پکڑنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں آپ سے؟ صرف اس بات کا آپ جواب دیں۔ اس کے بعد آپ کو کوئی کنسرن نہیں ہے، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ عوام میں اس وقت کتنا خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ اب بجائے الٹے سیدھے کویشچن فریز کرنے کے، اس موقع کو غنیمت جانتے اور یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس آؤٹ بریک میں آپ اپنا کیا مثبت رول ادا کر سکتے ہیں کہ عوام میں پینک نہ پھیلے، عوام جو ہے زیادہ فکر مند نہ ہو، بس وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، اور ان کو یہی آپ نے آگاہی دینی تھی اور اسی طرح ہی آپ نے ان کو ایجوکیٹ کرنا تھا، اور اس میٹنگ کا مقصد بھی یہی تھا۔ صحافی عمران خان نے بھی اسی طرح کا ایک جملہ پھینکا کہ جی یہ سب کرسی کا قصور ہے، یعنی عمران خان جس کرسی پر بیٹھے ہیں یہ سارا اس کرسی کا ہی قصور ہے، یہ بہت بڑے دانشور ہیں، ان کو سب پتہ ہے۔ محمد مالک جو ہے وہ یہ بولتے ہیں میں عمران خان کا گریبان پکڑنا چاہتا ہوں۔ آپ کیا اپنے جو ارد گرد کے ملازم اپنے ٹی وی چینلز میں رکھے ہوئے ہیں، آپ یہ بتا دیں وہ کس کا گریبان پکڑے جب ان کو تنخواہیں ٹائم پر نہیں ملتی؟ میڈیا انڈسٹری کے جو لوگ ہیں جب وہ تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے خودکشیاں کرتے ہیں، تب آپ وہ کس کا گریبان پکڑیں جا کے؟ اس وقت آپ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، آپ سرسری سے ایک تعزیتی پروگرام کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ خیر صلاح آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ ان تمام سینئر صحافیوں اور اینکرز کو عمران خان سے اتنے گلے شکوے ہے کیوں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 ماہ پہلے عمران خان نے ایک میٹنگ کال کی تھی سوشل میڈیا کانٹینٹ کریٹرز کی، جہاں پر ان کی بڑی پذیرائی کی تھی، اور عمران خان صاحب نے کافی دیر ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ بھی کی، ان کے جو کنسرنز تھے وہ بھی سنے، اور یہ بات ان سینئر صحافیوں کو، اینکرز کو پسند نہیں آئی تھی اس وقت، کیونکہ ان کا ہولڈ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے ان کا ہولڈ ختم ہو کر رہ گیا، کیونکہ پہلے ان کی ٹی وی چینل کے ذریعے ہر گھر میں رسائی ہوتی تھی، مگر اب جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کی رائے کا بھی ان کو فوری طور پر پتہ چل جاتا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہ اپنا ٹی وی چینلز پر ایک مخصوص وقت پر اپنا پروگرام کرتے تھے اور اس کے بعد یہ جا اور وہ جا، مگر اب یہ جیسے ہی اپنا پروگرام کرتے ہیں تو اس کے بعد جو عوام ہے، پبلک ہے، وہ کمنٹ سیکشن میں جا کر ان کی جو ویڈیو ہوتی ہے، ان کا جو سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، جو بھی انہوں نے پروگرام میں بولا ہوتا ہے اس کے متعلق فوراً کمنٹ سیکشن میں جا کر جو پبلک ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کر دیتی ہے، اور جس سے ان کو بھی یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آخر یہ کتنے پانی میں ہے، اور یہ چیز انہیں پسند نہیں ہے۔ پہلے یہ عرفان مولا سمجھے جاتے تھے جب براہ راست عوام کی رائے ان تک نہیں پہنچتی تھی، مگر جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تب سے ان کا پول کھلنا بھی شروع ہو چکا ہے کہ عوام میں یہ کتنے مقبول ہیں۔ تو ایک ویڈیو یہ جیسے ہی ڈالتے ہیں، کوئی بھی اپنی سٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہیں، تو ساتھ ہی کمنٹ سیکشن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح کا جو کنٹینٹ ہے وہ اس وقت پوسٹ اور اپلوڈ کیا ہے۔ اجارہ داری ختم ہو چکی ہے یوٹیوب کے آنے کے بعد۔ ٹی وی چینل پر پروگرام کرنے کے ساتھ ساتھ اب یہ یوٹیوب پر خود بھی اپنے چینلز بنا رہے ہیں۔ روف کلاسرا صاحب کا تو اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے جس پر وہ ہر روز بیٹھ کر وہ بات چیت کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنا گیان بانٹتے ہیں۔ ان کو یہ غصہ ہے کہ جب سے عمران خان نے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے لیے کچھ کام کرنا شروع کیا ہے، ان کے لیے ایک باقاعدہ پلیٹ فارم کو پروجیکشن کرنی شروع کی ہے، تب سے ان کی اجارہ داری ختم ہو چکی ہے۔ ان کو یہ بھی غصہ ہے۔ دوسرا غصہ ان کو یہ ہے کہ یہ پہلے کچھ بھی بول لیتے تھے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر، اپنے ٹاک شوز میں اور اپنے نیوز پیپر میں کچھ بھی خبر چھاپ دیتے تھے، مگر اب ان کو ہر خبر کا جواب دہ ہونا پڑ رہا ہے۔ اب جب بھی یہ کسی پر بلیم گیم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ نے بات بولی ہے اس کا سورس کیا ہے اور یہ بات میں کتنی صداقت ہے۔ وہاں پر یہ پیمرا کے سامنے جب جاتے ہیں ٹی وی چینل پر بیٹھ کر تو یہ بڑی بڑی باتیں بنگارتے ہیں، گیان بانٹتے ہیں، مگر جیسے ہی یہ نوٹس کا جواب دینے پیمرا آفس میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کی منت سماجت شروع ہو جاتی ہے۔ ہم اپنا سورس اوپن نہیں کر سکتے اور یہ ہماری جرنلزم کی جو ایتھکس ہے اس کے خلاف ہے، مگر سچائی کیا ہے یہ بتانے پہ وہ تیار نہیں ہوتے، اور یہ
ان کو گوارا بھی نہیں ہے. یہ اپنی تذلیل سمجھتے ہیں کہ کوئی ہم سے بندہ یہ سوال کرے کہ بھائی یہ خبر تم نے کہاں سے لی تھی اور اس میں کتنی سچائی ہے, اتنا تو بتا دو. مگر یہ لوگ اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے. تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آزاد جرنلزم پہ جو ہے, آزاد صحافت پہ حملہ ہے جو عمران خان کروا رہا ہے. جو سوالات انہوں نے کیے اس سے ایک بات تو طے ہو گئی کہ وزیر اعظم کے منہ پر بیٹھ کر جتنی بے باکی اور احمقانہ دلیری سے انہوں نے کویشچنز کیے, سوالات کیے, اس سے کم از کم ایک بات تو اسٹیبلش ہو گئی, مکمل طور پر آزاد میڈیا ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ میڈیا کے اوپر پابندیاں لگ چکی ہیں. جھوٹ پھیلانے پر پابندی ہے. سچ بولو, جتنا بھی تلخ ہوگا عمران خان برداشت کرتا ہے, وہ سچ کو کبھی نہیں روکتا. مگر جب آپ جھوٹ پھیلاتے ہو, الزام تراشی کرتے ہو, بہتان بازی کرتے ہو, تب آپ کو اگر پیمرا نوٹس دیتا ہے تو آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں, ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. شکریہ.